أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله في يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. آج 18 ذی الحجہ یوم عید غدیر. عید غدیر کو عید اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑی عید. عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، جسے عید قربان یا بقرہ عید کے نام سے یاد کرتے ہیں. لیکن یہ عید غدیر حدیثوں میں اسے عید اکبر کے نام سے یاد کیا گیا ہے، سب سے بڑی عید. کیا وجہ ہے کہ اسے عید اکبر کہا جاتا ہے؟ عید الفطر کب مناتے ہیں آپ؟ جب رمضان کے روزے مکمل ہو جاتے ہیں تب عید فطر مناتے. عید قربان کب منائی جاتی ہے؟ جب جناب ابراہیم کا امتحان مکمل ہوا. وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. آخری امتحان جناب ابراہیم کا جب امتحان مکمل ہو گیا تو عید قربان بقرہ عید. آج کے دن دین مکمل ہوا ہے، روزہ مکمل ہوا. روزہ اس دین کا ایک حصہ ہے، امتحانات دین کا ایک حصہ ہیں. روزہ مکمل ہوا تو عید، امتحان مکمل ہو گیا تو عید. اور جس دن دین مکمل ہو جائے ظاہر سی بات ہے وہ سب سے بڑی عید ہوگی. آج کا دن عید اکبر بھی ہے اور آج کا دن یوم وحدت مسلمین بھی ہے. سارے مسلمان سنی ہو یا شیعہ سب اس کو مانتے ہیں کہ آج کا دن تھا جب پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کے بارے میں کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. سب کہتے ہیں. وہ دو چار ناصبیوں کی بات میں نہیں کرتا، وہ تو انگلیوں پہ گرنے کے قابل ہے کہ عام سنی جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں حاجی پلٹ رہے تھے، روکا گیا، آیت آئی یا ایھا رسول بلغ، اور پھر پیغمبر نے خطبہ دیا. خطبے کے دوران یہ پوچھا الست اولا لکم من انفسکم، کیا ہمارا اختیار تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ نہیں ہے؟ اقرار کے بعد کہا من کنت مولا ہو فہذا علی. مولا یہاں تک شیعہ اور سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. اختلاف یہاں پہ آ کر کے ہو جاتا ہے کہ مولا کا معنی کیا ہے. ہم کہتے ہیں مولا کا معنی امام، مولا کا معنی قائد، مولا کا معنی سرپرست، مولا کا معنی اولا بتصرف، مولا کا معنی حاکم. مولا وہ شخص جس کا ارادہ ہمارے ارادوں پر مقدم ہو. جو ہم چاہیں وہ نہیں ہوگا، جو وہ چاہے وہ کرنا پڑے گا. مولا کا معنی یہ ہو. کہتے نہیں مولا کا معنی دوست ہے. مولا کا معنی ٹھیک ہے، عربی زبان میں مولا کا معنی دوست بھی ہے. آپ دیکھیں کہ تقریباً عربی لغت کو اگر آپ کھنگالیں گے تو 27 معنی مولا کے بیان کیے گئے. 27 معنی مولا کے لیے عربی زبان میں ہیں. عربی زبان کا حسن یہی ہے کہ ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے، ایک لفظ کے بہت سارے معانی ہوتے ہیں، اور ایک معنی کے لیے بہت سارے الفاظ بھی ہوتے ہیں. یہ عربی زبان کا ایک حسن ہے.
تو یقیناً مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی حاکم بھی ہے۔ اب اگر ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہو، سارے معنی تو جو ہے مراد نہیں لیے جا سکتے، معنی تو مراد وہ ایک ہی لیا جائے گا نا۔ تو اب کیسے وہ ایک معنی مراد لیا جائے؟ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ کہہ دیں گے، جی میرا جی چاہتا ہے اس کا معنی کا مراد یہ ہے، یا کوئی قاعدہ کوئی قانون ہوگا۔ تو معنی معین کرنے کے لیے عام طور سے قرینوں کا سہارا لیا جاتا ہے کہ قرائن کیا کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، ایک علمی گفتگو ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک علمی گفتگو ہے کہ قرینہ دیکھنا پڑے گا نا۔ یہ تو مانتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ کہا تو ہے، جب کہا ہے تو سمجھنا بھی تو ہے نا کہ مطلب کیا ہے ان کا، کیوں کہا ہے۔ تو جب قرائن کو دیکھنے جاتے ہیں تو دیکھیں پہلے ہم آیت میں یہ من کنت مولا کہا کہ اس سے پہلے آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو اللہ نے آپ پر پہلے بھیج دیا ہے۔ اتنے نہیں کہا، اس کے بعد کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، لہجہ بدلا ہوا دھمکی ہے، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ 23 سال کی محنت پر پانی پھر جائے گا، 23 سال رسول خدا حبیب خدا ہیں، محبوب الہی ہیں، شیعہ سنی سب اس بات کے قائل ہیں، بہت عزیز ہے پیغمبر اللہ کو، بڑے پیار و محبت سے پیغمبر سے خطاب کیا ہے قرآن مجید میں اللہ نے، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، یہ لب و لہجہ دھمکی، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ دھمکی قرآن مجید میں 3 جگہ پر ہے، 3 دفعہ اللہ نے پیغمبر کو وارننگ دی ہے، دھمکی دی ہے۔ ایک وہ مقام ہے جہاں توحید کا مسئلہ ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، پیغمبر اگر آپ نے شرک اختیار، اگر بالفرض کیا نہیں، پیغمبر نے شرک اختیار مفروضہ فرض کیا جا رہا ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک اختیار کر لیا تو آپ کا سارا عمل بیکار جائے گا۔ وہی واجب وہاں پر بھی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو یہ کس چیز کے بارے میں دھمکی دی جا رہی ہے؟ توحید کے بارے میں۔ توحید کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت اہم ہے، بنیاد ہے۔ دوسری دھمکی یہ جو ہے رسالت کے کام کے بارے میں، اس میں اگر آپ نے کوئی کوتاہی کی، لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعناه منه بالوتین، لقطعنا منه الوتین۔ پیغمبر کا کام کیا ہے؟ اللہ کے پیغام پہنچانا بغیر کم و کاست، نہ کچھ کم کرے نہ اپنی طرف سے زیادہ کا۔ مغرب کے نماز 3 رکعت کہا ہے تو پیغمبر 4 نہیں کہہ سکتے، اگر ظہر کی 4 کہا ہے تو کنسیشن ان کو دینے کا حق نہیں، وہ 2 ہی کہتے۔ لو تقول علینا بعض الاقاویل، پیغمبر اگر آپ نے ہماری طرف سے نسبت دے کر کے اپنی منمانی کرنا شروع کر دیا، کچھ بڑھا دیا کچھ گھٹا دیا، تو آپ کو بڑی سختی سے آپ کو پکڑیں گے۔ کتنی سختی سے پکڑیں گے؟ آپ کی رگ گردن کاٹ دیں گے، لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، آپ کی رگ گردن ہم کاٹ دیں گے۔ دھمکی ہے نا، یہ دھمکی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ رسالت سے ہے۔ تو ایک دھمکی توحید سے متعلق ہے، دوسری دھمکی رسالت، تیسری دھمکی یہاں پر ہے ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ پیغام اتنا اہم تو ہو جو توحید و رسالت کا ہم پلہ قرار پا سکے۔ وہ پیغام یقیناً دوستی تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے علی کی دوستی کا اعلان نہ کیا کہ جی دوست ہے آپ کے، توحید اور رسالت کا ہم پلہ کیا چیز ہے؟
توحید رسالت کا ہم پلہ امامت ہے، قیادت ہے امت۔ تو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ مراد یہاں پر مولا سے دوست نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں پر مراد جو ہے وہ مولا سے حاکم ہے، قائد ہے، امام ہے۔ دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر نے یوں ہی کھڑے ہو کے نہیں کہا من کنت مولا فہذا لی مولا، پہلے ایک اقرار لیا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، یہ بتاؤ کیا ہمارا ارادہ تمہارے ارادے پر حاکم نہیں ہے؟ تمہارے نفسوں پر ہمارا اختیار تم سے زیادہ نہیں ہے؟ پھر ہمیں اپنے اوپر اختیار ہے نا، میری مرضی میں کچھ کروں، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ میں چاہتا ہوں سونا تو آپ مجھے جگا نہیں سکتے ہیں، میں جاگنا چاہتا ہوں تو آپ کو سلانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے ارادے کے مالک ہیں، جو ہم چاہیں گے کریں گے۔ لیکن جب پیغمبر کا سامنا ہو گیا، پیغمبر پوچھتے کیا ہمارا اختیار تمہارے اوپر تم سے زیادہ نہیں ہے؟ یعنی تم سونا چاہتے ہو، ہم جگانا چاہتے ہیں، کس کی بات مانی جائے گی؟ ہماری مانی جائے گی۔ تم جنگ چاہتے ہو، ہم سو چاہتے ہیں، تم سو چاہتے ہو، ہم جنگ چاہتے ہیں، کس کی بات مانی جائے گی؟ جی رسول اللہ آپ کی مانی جائے گی۔ الست اولیٰ بکم من انفسکم، یہ اعتراف لینے کے فوراً بعد پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور سنو جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، یعنی جس کے نفس پر ہمارا اختیار اس سے زیادہ ہے، علی کا اختیار بھی اس کے نفس پر اس سے زیادہ ہے۔ یہ دوست ہوتا ہے یا حاکم ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے بھائی؟ کون سا ایسا دوست ہے جس کا اختیار زیادہ ہو؟ آپ گہرے سے گہرا دوست ہو، آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ کیا کہے گا نہیں تم نہیں سو سکتے؟ جس کا مطلب ہے کہ مولا سے مراد یہاں کے اوپر 27 معنی میں سے جو معنی مراد لیا جا سکتا ہے وہ معنی کیا ہے؟ حاکم ہے، قائد ہے، امام ہے، پیشوا ہے، رہبر ہے۔ تیسرا قرینہ، جب پیغمبر نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو آیت اتری اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب آج یعنی کب؟ جب علی کی ولایت کا اعلان، علی کو مولا بنا دیا گیا، تو اب دین مکمل ہو گیا، اب نعمتیں تمام ہو گئی، اب کفار مایوس ہو گئے تمہارے دین کے سلسلے میں۔ کفار کو امید تھی دین کو مٹانے کی، بڑی کوششیں کی تھی نا انہوں نے، ناکام رہے، جنگیں کی ناکام رہے، اب انتظار فقط اس بات کا تھا کہ پیغمبر کا چراغ حیات گل ہو جائے، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب مولا کائنات کے مولا ہونے کا اعلان کر دیا، قرآن کہتا ہے اب یہ مایوس ہو گئے۔ کیا علی کے دوست ہونے سے یہ مایوس ہو گئے یا علی کے حاکم ہونے سے مایوس ہو گئے؟ کہ اگر پیغمبر چلے گئے تو پیغمبر جیسا ہی ان کی جگہ پر آ گیا ہے، پیغمبر کے جانے کا انتظار کر رہے تھے کہ جائے گا تو دین چلا جائے گا، پیغمبر کے جانے کے بعد محافظ دین آ گیا۔ محافظ دین حاکم ہوگا یا دوست؟ کون ہو سکتا ہے؟ یہ قرینہ اس بات کیا یہاں پر ہے کہ مراد یہاں کے اوپر 27 معنی میں سے دوست نہیں ہے بلکہ حاکم، قائد، امام، پیشوا یہاں مراد ہے۔ اچھا اس کے بعد پیغمبر نے جب من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کر دیا تو حکم دیا کہ جاؤ علی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ بیعت حاکم کے ہاتھ پر ہوتی ہے یا دوست کے ہاتھ پر ہوتی ہے؟ احمد حنبل، اہل سنت حضرات کی 4 فرقے ہیں نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی فرقے کے بانی، مؤسس، رہبر، لیڈر، امام کون ہے؟ احمد حنبل۔ احمد حنبل کی بڑی معتبر کتاب ہے مسند امام احمد حنبل۔
امام حنبل لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کیا، اس کے بعد حکم دیا بیعت کا، سب سے پہلے جن لوگوں نے بیعت کی ان کا نام لکھا ہے انہوں نے. کس نے سب سے پہلے؟ بیت سلمان نے، ابو ذر نے، سب سے پہلے خلیفہ اول ہے، خلیفہ دوم نے، خلیفہ سوم نے، طلحہ نے، زبیر نے، سب سے پہلے لوگ بیعت کی. بیعت خود اس بات پر گواہ ہے کہ مراد یہاں پر مولا سے قائد، حاکم، لیڈر، سرپرست، امام ہے. دوست اس سے مراد نہیں ہو سکتا. مولا کائنات اور معاویہ کے درمیان جب اختلافات چل رہے تھے، جنگ ہو رہی تھی، آپس میں خط و کتابت بھی ہوئی ہے. مولا نے خط میں معاویہ کو لکھا، اوجب لی رسول اللہ ولایتہ علیکم یوم غدیرکم. رسول خدا نے جو ولایت رسول خدا کے پاس تھی، رسول خدا نے وہی ولایت میرے لیے تمہارے اوپر واجب قرار دی غدیر خم کے موقع پر. غدیر خم کے موقع پر کیا کب گیا؟ جب کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو وہاں پر مولا علی نے مولا سے مراد کیا لیا؟ ولایت، حکومت، قیادت، امامت لیا. اور معاویہ نے بھی جواب میں خاموشی اختیار کی. اگر مولا کا معنی حاکم نہ ہوتا تو پنر کے معاویہ جواب دے سکتا تھا کہ الیاذ باللہ علی جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ پیغمبر نے کب تمہیں غدیر خم کے موقع پر جو ہے ولایت و حکومت تمہیں عطا کی تھی؟ تو دوست بنایا تھا تمہیں. مگر معاویہ نے جواب میں خاموشی اختیار کر لی. جس وقت پیغمبر نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کیا، اس کے بعد یہ کہنے کے بعد پیغمبر نے کہا، اگلا جملہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ ورضا الرب برسالتی والولایت لعلی من بعدی. اللہ اکبر، دین کے مکمل ہونے پر اللہ اکبر، نعمتوں کے تمام ہونے پر اللہ اکبر، اور اللہ میری رسالت سے بھی راضی ہے اور میرے بعد علی کی ولایت سے بھی راضی ہے. میرے بعد، اگر ولایت کا معنی دوستی، کیا پیغمبر کے بعد علی سے دوستی کرو؟ پیغمبر کی زندگی میں علی سے دوستی مت کرو. اگر ہم مان لیں کہ ولایت کا معنی دوستی ہے، تو مجھے یہ بتائیے بھائی زیادہ اہم ہوتا ہے کہ دوست؟ بھائی کا درجہ بڑا ہے یا دوست کا درجہ؟ بھائی کا درجہ بڑا ہے کہ بھائی تو ہمیشہ بھائی رہے گا. دوست تو آج دوست سے کل دشمنی بھی ہو سکتی ہے، بھائی ہمیشہ بھائی رہے گا. قرآن مجید سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بتاتا ہے، انما المؤمنون اخوہ. سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. جب مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو کیا امیر المومنین ان کے بھائی نہیں تھے؟ جب بھائی بنانے کا اعلان ہو چکا ہے تو اب دوست بنانے کا اعلان کیا معنی رکھتا ہے بھائی؟ بھائی آپ کسی کو کار جا کر کے گفٹ کریں اس کے برتھ ڈے پر، اور اگلی برتھ ڈے پر سائیکل لے کر کے اس کو دے. کار کے بعد سائیکل کا گفٹ معنی رکھتا ہے. بھائی جب بنا چکے ہیں، سب مومن دوسرے کے بھائی ہیں، اب کون سی خاص بات باقی رہ جاتی ہے یہاں کے اوپر؟ اس سلسلے کی آخری بات عرض کر دوں، اور باتیں بھی عرض کرنا ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے مولا کو مولا بنا دیا، من کو تو مولا کہہ دیا، تو پہلا تو سلسلہ تھا بیعت کا. اس کے بعد جشن منایا گیا. پہلا جشن غدیر سن 10 ہجری میں ہوا ہے، غدیر خم کے مقام پر. جشن میں ہمارے ہاں کچھ یہ جو ہے نظم میں اشعار پڑھے جاتے ہیں،
اور کچھ نثر میں خطاب کیا جاتا ہے۔ تو پہلا جشن جو ہے سن 10 ہجری میں غدیر خم میں ہوا، جہاں سامعین میں پیغمبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب بھی بیٹھے ہیں۔ تو جشن غدیر بدعت نہیں ہے، سنت رسول بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے۔ وہاں بھی لوگوں نے کسی نے مبارکباد پیش کی نثر میں اور کسی نے نظم میں۔ کسی نے نثر میں کہا بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا المؤمنین، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، مبارک ہو، تم تمام مومنوں کے بھی مولا ہو گئے اور میرے بھی مولا ہو گئے۔ اب بہرحال میں اس میں نہیں آنا چاہتا کہ وہ مومنوں کی جب ہو گئے تو اپنے کو الگ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال وہ آپ لوگ اس کو جی حل کرتے رہیے گا اس کو۔ اس کے بعد نظم میں ایک صاحب نے قصیدہ پڑھا، پورا قصیدہ ہے، میں صرف قصیدے کے 2 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قصیدہ پڑھنے والے صحابی کا نام ہے حسان بن ثابت۔ برادران اہل سنت بہت ہی احترام کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ سکتے تھے، کچھ مسائل ہیں جس کے بنا پر حسان بن ثابت کھڑے ہوئے، شاعر ہیں، محفل میں رسول خدا بھی بیٹھے ہیں، صحابہ کبار بھی موجود ہیں سب کے سامنے۔ وہ فرماتے ہیں فقال له قل یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما وہادیا۔ پیغمبر نے کہا اے علی اٹھو، میں اس بات سے راضی ہوں کہ تم میرے بعد امام، پیشوا اور ہادی بنو۔ کب کہا تھا پیغمبر نے؟ پیغمبر کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے کہا اے علی میں اس بات سے راضی ہوں کہ تم میرے بعد امام اور ہادی بنو۔ وہ کہا نا من کو تو مولا، تو اگر مولا کا معنی دوست ہوتا تو پیغمبر کو ٹوک دینا چاہیے تھا۔ اے حسان بن ثابت میرے سامنے ہی مجھ پہ تہمت لگا رہے ہو۔ نہ پیغمبر نے ٹوکا نہ صحابہ نے ٹوکا، کہ کب کہا ہے پیغمبر نے؟ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر بھی جانتے تھے کہ مولا کا معنی امام اور ہادی ہے، صحابہ بھی جانتے تھے کہ مولا کا معنی امام اور ہادی ہے۔ فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعد امام وہادیا قال من کنت مولاه فهذا وليه فكونوا اتباع صدق موالیا۔ پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا اس کے یعنی مولا ہے، تم لوگوں کو چاہیے کہ سچے دل سے تم ان کا اتباع اور پیروی کرو۔ پیروی دوست کی جاتی ہے یا پیروی امام اور حاکم کی جاتی ہے؟ اگر مراد مولا سے یہ ہوتا، زیادہ بہرحال مولا سے مراد جو ہے وہ تمام قرائن کی روشنی میں کیا ہے؟ امام ہے، پیشوا ہے، ہادی ہے۔ جب ولایت کا اعلان ہو گیا، یعنی مولا کی حکومت کا اعلان ہو گیا، مولا کی قیادت کا اعلان ہو گیا، مولا کی امامت کا اعلان ہو گیا، پیشوائی کا اعلان ہو گیا، تو آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس سے پہلے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی ولایت مان لیا کہ مولا کا معنی کیا ہے؟ امام ہے، حاکم ہے، قائد ہے، پیشوا ہے۔ کیا قیادت اور حکومت اتنی اہم ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اگر اس کا اعلان نہ ہوگا تو پیغمبر کا کوئی کام ہی نہیں ہے؟ اتنی اہمیت ہے قیادت و ولایت کی کہ اس کے آنے کے بعد ہی دین مکمل ہوگا، اس کے آنے کے بعد ہی اللہ اسلام سے راضی ہوگا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ کیا وجہ ہے، کیا راز ہے اس میں؟ راز یہ ہے واقعاً ولایت، قیادت، حکومت اتنی اہم ہے کہ اگر صرف آپ اسلام کی تبلیغ کریں، صرف آپ اسلام کی ترویج کریں،
نشر و اشاعت فقط کریں اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے قیادت اور حکومت موجود نہ ہو تو اسلام باقی نہ رہے گا۔ بقاء اسلام، ارتقاء اسلام منحصر ہے اس بات کے اوپر کہ اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے ایک مؤثر حکومت موجود ہے۔ آپ کتنے ہی متقی و پرہیزگار بننا چاہیں، اگر آپ اسلامی حکومت کے سائے میں زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں، آپ کا ہمیشہ دین ادھورا رہے گا۔ آپ آج چاہیں ہندوستان کے اندر پورا دین نافذ کر سکتے ہیں؟ ہے امکان؟ گنجائش ہے؟ آج 10% اسلام پر عمل نہیں ہو رہا ہے، 90% اسلام بک پڑا ہوا ہے، تعطیل ہے۔ اسلامی جو ہے سزائیں جائز ہیں، نظام عدل اسلام نافذ ہے۔ یہ نماز اور روزے سے متعلق کتنی آیتیں قرآن کے اندر ہیں؟ اگر کہا جا رہا ہے کہ جب ولایت کا اعلان ہو گیا ہے، حکومت امیر المومنین کا اعلان ہو گیا، تب جا کر کے آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، تب جا کر کے دین مکمل ہوا۔ اور اسی لیے پیغمبر سے کہا جاتا کہ اگر اس کا اعلان نہ کیا تو گویا آپ نے کچھ انجام ہی نہ دیا۔ حکومت و قیادت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر حکومت و قیادت کی اہمیت ہے تو اسلام نے آیا حکومت و قیادت کے سلسلے میں کوئی نظریہ بھی پیش کیا کہ نہیں پیش کیا ہے؟ اتنا اہم مسئلہ ہے، حکومت کیسی ہونی چاہیے، کس کو حق حکومت ہے، کس قسم کی حکومت ہو سکتی ہے۔ اگر حکومت و قیادت کا ذکر بھی قرآن میں ہے یا نہیں ہے، قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حکومت کا حق ہر ایک کو نہیں ہے، اگرچہ حکومت ضروری ہے، حکومت کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لا بد للناس من امیر، لوگوں کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، وہ چاہے متقی و پرہیزگار حاکم ہو، چاہے بدکار و گنہگار حاکم ہو، بر ہو یا فاجر ہو یا بر ہو، حاکم ضروری ہونا ہے۔ ہاں، اگر حاکم گنہگار حاکم ہوگا تو زیادہ سے زیادہ سماج کا نظم و نسق ٹھیک ٹھاک چلے گا، لیکن دین قائم نہیں ہو سکتا، عدل قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ عدل کا قیام منحصر ہے کہ صالح حاکم ہو۔ دین کا قیام، دین پر عمل ممکن اسی وقت ہوگا جب ایک صالح حکومت ہو۔ صالح حکومت کے لیے اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ آپ قرآن اٹھا کر انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ انما حصر کے لیے آتا ہے، انما ولی، تمہارے حاکم، تمہارے قائد، تمہارے پیشوا کون ہو سکتے ہیں؟ جسے چاہا بنا لیا۔ کل محمد عسکری آ کے دعویٰ کرے ہم تمہارے قائد پیشوا، مان لیں گے محمد عسکری کو؟ یا اسلام نے کوئی گائیڈ لائن دی ہے، ہمیں کوئی رہنمائی کی ہے، کوئی راستہ دکھایا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما ولی کو، صرف اور صرف پہلے مرحلے میں تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ۔ حکومت کے سرچشمہ اللہ، قیادت کے سرچشمہ اللہ، اس کے بعد اللہ نے یہ اختیار کس کو دیا؟ رسول، اور رسول کے بعد نام نہیں بیان کیا، یہاں پر صفات بیان کر دیے گئے۔ قائد کو معین کرنے کا اسلام میں دو طریقہ ہے، کبھی نام بے نام اور کبھی صفات کے ذریعے سے۔ رسول کو تو کہتے ہیں رسول ہوں گے، اس کے بعد نام نہیں ہے مگر صفت بیان کر دیا۔ الذین آمنوا، وہ ہے جو مومن ہے، وہ مومن جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ شیعہ سنی سب کہتے ہیں کہ یہ آیت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شان ہے نازل۔ کائے کے لیے؟
خوب نمازی آئیں گے نماز پڑھیں گا اندھیرے میں کیسے نماز پڑھیں گا؟ پہ لائٹ لگا دی. آج لائٹ لگی ہے کل آپ نے لائٹ ختم کر. آج بھی تو کیوں لائٹ لگائی کا مولانا؟ اندھیرے میں کیسے نماز پڑھی جائے گی؟ ہم جب کل دوبارہ آئے دیکھا سب غائب. اب تو اندھیرا ہے. کیوں اندھیرا؟ کل کی بات تھی نا بھائی. جو ضرورت کل تھی وہی ضرورت آج بھی ہے. جس ضرورت کے تحت کل آپ نے لائٹ کا انتظام کیا تھا اسی ضرورت کے تحت آج بھی آپ کو لائٹ کا انتظام کرنا ہے. اب انتظام آپ نے کر دیا, کوئی آن نہ کرے یہ الگ سی بات ہے.